چالو کیجیے. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. حاضرین گرامی، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 271. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، یہاں خرچ کے تعلق سے اس سے پہلے بھی اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ شیطان فقر کا وعدہ دلاتا ہے. جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو شیطان مختلف قسم کے وسوسے دل میں پیدا کرتا ہے. آدمی سوچتا ہے فقیری آ جائے گی، غریبی آ جائے گی، لیکن جب فحش کاموں میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو شیطان اسے ترغیب دلاتا ہے. اسی وجہ سے آدمی برے کاموں میں بہت فراخی کے ساتھ یا فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا نفس پر گرا محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر رہے ہو تو یہ بھی بہتر ہے، یہ اچھا ہے. صدقات یعنی اس میں ہر طرح کا صدقہ شامل ہے. صدقات خصوصاً نفلی صدقے جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو ان صدقات کو، دے کے بتاتے بھی ہو یا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہو تو اس میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لیکن اسلام نے خرچ کو خفیہ رکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے. یہ اظہار کچھ مخصوص احوال میں بہتر ہے. مخصوص احوال ایسے ہیں کہ جیسے ایک ایسے سماج میں آدمی ہو جہاں لوگ بخیلی کے عادی ہوں، جہاں لوگوں کے جیب سے اللہ کے راہ میں پیسہ نکلتا ہی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنا چندہ دیا ہے، فلاں صاحب کی جانب سے اتنے روپے آئے ہیں. تو اس کا اظہار یعنی مخصوص احوال میں کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، بخیلی اور کنجوسی سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور کسی خاص یا جائز مصلحت کے تحت صدقات کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ خفیہ طور سے خرچ کرنے کی ترغیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جب لوگ پریشان ہوں گے اور پسینوں میں شرابور ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کچھ مقدس لوگ جگہ پائیں گے. انہی میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے. وَلَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے کہ داہنے ہاتھ نے اللہ کے راہ میں کیا خرچ کر دیا ہے. اتنی رازداری برتنے کی ضرورت ہے
کہ آپ خود ہی پورے طور پر، یعنی آپ کے ہاتھ دونوں آپ کے ہیں، لیکن داہنے ہاتھ نے کیا دے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ مبالغہ ہے صدقات کو چھپا کے دینے اور خفیہ طور سے دینے میں۔ ثواب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے ایسے لوگوں کو جگہ دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمومی طور پر اسلام میں خفیہ طور سے صدقہ کرنا ہے۔ بتانے پہ دل میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اظہار کرنے پہ آدمی کے دل میں اخلاص کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور آدمی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا خفیہ طور سے اللہ کے راہ میں دینا چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر صدقات کو تم چھپاتے ہو اور چپکے غریبوں کو دے دیتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ چپکے سے، خاموشی سے کسی مستحق کو مال دے دینا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بھلا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور معاف فرما دے گا اللہ تبارک تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو۔ گناہ بہت سارے ذرائع سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کی جائیں۔ اللہ کی اطاعت سے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، آپ کے سیئات کا صفایا ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بھلائیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، اور ایسے ہی برائیاں بھلائیوں کو بھی کھا جاتی ہیں۔ تو ہر پہلو بہت احتیاط چاہتا ہے اور بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بسا اوقات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، بھلائیاں بہت کرتے ہیں، اچھائیاں بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی انجام دیتے رہتے ہیں، تو اس سے ان کی اچھائی ختم ہو جائے گی۔ لہذا نیکی جتنا کرنا اہم ہے اتنا ہی اس کا بچانا بھی اہم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گناہ اللہ تم سے معاف فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کو خبر ہے۔ یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ دنیا کی نظروں سے چھپا سکتے ہیں اپنے جرائم، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہوں سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو یہ صلاحیت ہم نے نہیں دی ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں آپ مسلمان بنا دیں اور جس کو چاہیں کفر کی حالت میں رکھیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ نے پہلے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے مقدس اور سب سے معزز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کو یہ اختیار نہیں ہے تو ظاہر ہے مخلوق میں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی باریکی نہیں ہے۔ صاف الفاظ میں اللہ نے حکم دیا لیس علیک ھداھم، ہدایت دینے کا کام آپ کا نہیں ہے، اور ولست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگراں نہیں ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ تبلیغ کیجئے۔ وبلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اسے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ تو پیغامبر ہیں، آپ تو مبلغ ہیں، آپ رسول ہیں، آپ قاصد ہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔
ہدایت کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے رہنمائی کر دینا اور ایک معنی ہے توفیق دے دینا۔ رہنمائی کرنے والی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم فریضہ اور آپ کا اصل مشن یہی تھا کہ آپ رہنمائی کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سیدھا راستہ دکھاتے تھے، دلیلیں بتاتے تھے، لوگوں کو قائل کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے کا کام اس لگن سے کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی انسانوں کے تعلق سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہدایت ہوتی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور کفر بانٹتے تو اپنے چچا، انتہائی خیرخواہ چچا، انتہائی غمگسار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پہ مدد کرنے والے چچا ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسلام کی ہدایت دے دیتے، آپ انہیں توفیق دے دیتے، اس لیے کہ ان کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بڑی مدد کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ ابو طالب دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ کے اور بھی بہت سارے چچا تھے، ان کے تعلق سے بھی خواہشیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی اس بات کا کھلم کھلا اظہار کر دیا، کہا آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دی جا سکتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اسے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقون من خیر فلانفسکم۔ اور جو بھی خرچ کرو گے من خیرن، خیر میں سے یعنی من مالن، مال میں سے اپنی کمائی ہوئی حلال کمائی میں سے جو بھی خرچ کرو گے فلانفسکم، تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ تمہارے خرچ سے نہیں ملنے والا ہے۔ تمہارے مال کے لٹانے سے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دینے سے اللہ کا بھلا نہیں بلکہ تمہارا ہی بھلا ہونے والا ہے، تمہارے ہی کھاتے میں یہ نیکیاں جمع ہونے والی ہیں۔ جب لوگ نیکیوں کو ترسیں گے تب تمہارے صدقات و خیرات تمہارے کام آ جائیں گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خرچ کا ادب بھی بتا دیا۔ وہ خرچ جو اللہ کی نظر میں جس کی قدر ہے اس کا ذکر بھی فرما دیا، کہا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے رضامندی کے لیے ہونی چاہیے۔ خرچ تو بہت سارا ہوتا ہے، آدمی پیسے بہت لٹاتا ہے، کتنا مال کمایا جاتا ہے، کتنا خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ لہذا آپ جب بھی خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے شکریہ کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ایذا رسانی کے لیے نہیں، احسان جتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے غریبوں کو اللہ کا مال جس کا اللہ نے آپ کو ضامن بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا مال آپ کو دیا ہے، اس میں سے غریبوں کا حق بھی نکالا کیجیے۔ اللہ کی رضا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ، پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے، پورے سماج اور معاشرے میں اس کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ بھی اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا مال جب بھی خرچ کرو تو اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ معمولی بھی خرچ کرو گے تو تمہاری اس مقدس نیت کی وجہ سے تمہیں اجر بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ دے دے گا۔ ایک دانے سے نہ جانے کتنے فوائد، کتنا ثواب تمہیں دے دے گا، 700 گنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم۔
اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، کمی نہیں کی جائے گی اللہ کے دربار میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے خرچ کا ثواب کم نہیں کرے گا، بلکہ پورا پورا بدلہ نہیں، کئی گنا بڑھا بڑھا کے اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے گا آپ کے خرچ کا۔ آپ نے جو مال خرچ کیا ہے، آپ نے جو روپے خرچ کیے ہیں، آپ نے اللہ کے بندوں کو جو کچھ نوازا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں ریکارڈ ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل اور ہر اچھائی اور ہر برائی سے واقف ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دے گا اور بھرپور دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہو اور اس کا ثواب اللہ کے یہاں تمہیں نہ دیا جائے، تم نے اللہ کے راہ میں مال لٹایا ہو اور اسے بھلا دیا جائے، تم نے اپنی گاڑھی کمائی خرچ کی ہو اور اس کا ریکارڈ نہ تیار کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہیں اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی خرچ کرو گے وہ ذخیرہ ہو جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں بتایا کہ خرچ کن پر کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، تو غریبوں کو دینا ہے۔ کیسے غریب؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے راہ میں روک لیا گیا ہے۔ اللہ کے راہ میں بہت سے لوگ روک لیے جاتے ہیں، جن کی حصار بندی ہو جاتی ہے، جیسے مجاہدین ہیں یا مہاجرین ہیں۔ مہاجرین کے تعلق سے ہے، مہاجرین کو گھر بار چھوڑ کے ایک دوسرے وطن میں جا کے بسنا پڑا، اور وہ ظاہر ہے وہاں کی منڈیوں سے واقف نہیں تھے، وہاں کے لوگوں سے آگاہ نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے انہوں نے سفر کیا، ہجرت کی، اور بہت سی پابندیاں بھی انہوں نے جھیلی ہیں۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے میں روک لیا جائے کسی بھی معنی میں، یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں وہ طلبہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ علماء بھی اس میں شامل ہیں، وہ دعات بھی شامل ہیں، جو اللہ کی راہ میں خود کو وقف کر دیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ انہیں اللہ کی راہ میں محصور کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسے مستحق لوگ ہیں، ایسے غریب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وقت دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو کی تبلیغ کے لیے یا اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے مدارس یا جامعات وغیرہ میں غربت کے باوجود بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا یہ کار ثواب ہے۔ یہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ بہت بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے ہیں زمین میں، جیسے ایک عام آدمی تجارت کے لیے نہ جانے کہاں کہاں آتا جاتا ہے اور کتنے سفر طے کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کاروبار کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، اتنی مہلت نہیں ہوتی ہے، اور اس بات کی استطاعت انہیں نہیں ہے کہ اللہ کی زمین میں روزی روٹی کے لیے دوڑیں دھوپیں، ادھر ادھر بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو ایسے لوگ خوددار لوگ ہوتے ہیں، اور مالدار لوگ جو خرچ کرنے والے ہیں، ان کی غربت کا احساس انہیں نہیں ہونے پاتا ہے ان کی غیرت کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ نادان لوگ، یحسبهم الجاہل، جاہل یعنی نادان لوگ انہیں سمجھتے ہیں مالدار، من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، یہ کسی کے سامنے جو ہے بھیک نہیں مانگنا چاہتے ہیں، ان کی غیرت ہاتھ بڑھانے نہیں دیتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہمارے خرچ کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور حقیقی فقیر یا حقیقی محتاج یہی لوگ ہیں جنہوں نے پیشہ نہیں بنایا ہے، اور جو دلیری کے ساتھ اور بغیر کسی حیا اور بغیر کسی شرم کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہیں۔
لیکن جنہوں نے پیشہ نہیں بنایا ہے وہ جب بھی آپ کے سامنے اپنی درخواست رکھیں گے تو شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ انہیں احساس شرمندگی ہوگی، انہیں احساس ندامت ہوگی اپنی حاجت بیان کرتے ہوئے، تو حقیقی مستحق یہی لوگ ہیں اور ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، نادان لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعریفهم بسیماہم، لیکن ہوشیار لوگ علامت دیکھ کے پہچان جاتے ہیں اور لفافہ دیکھ کر خط کا موضوع بھانپ لیتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص میری مدد کا محتاج ہے، اس کو میرے تعاون کی حاجت ہے۔ کچھ علامتیں ہوتی ہیں چہروں پر، مسکینی یا محتاجگی کی علامتیں چہروں پر ہوتی ہیں جسے سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں اور جسے پڑھ سکتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے اصرار کر کے سوال نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بار بار آپ سے اپنی ضرورت اور اپنی محتاجگی کا بیان نہیں کریں گے، بلکہ صرف اشارہ کریں گے یا ان کے پاس کچھ علامتیں ہوں گی جس سے ان کی حاجت اور ضرورت سمجھی جا سکتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ اسے جاننے والا ہے، بہت بہتر انداز سے جانتا ہے۔ اللہ نے کئی بار ذکر کیا، کہا جو بھی خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، جتنا بھی دو گے بھرپور اللہ تبارک تعالیٰ نوازے گا، اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ اسے بھلائے گا نہیں، بلکہ اسے اچھی طرح سے اللہ پاک جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، سرًا وعلانیۃً، خفیہ طور پر بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی دیتے ہیں۔ خرچ کے جتنے طریقے ہوتے ہیں سب میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا بدلہ ہے، کہاں؟ عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ربا کے تعلق سے، سود کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور اس میں مزید تشریح کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ باقی اگر کوئی سوال ہو 2-4 منٹ میں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اگر سوال نہیں ہے تو پھر میں انعام والا سوال کروں گا، اور اس کے بعد یہاں 3 انعامات ہیں ہمارے، ماشاءاللہ انعامات اچھے ہیں، تو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کیجیے، خاص طور سے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو۔ اچھا، اب ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، صرف بچوں سے نہیں، سامعین سے۔ ہاں، صدقہ و خیرات کا اسلامی ادب کیا ہے؟ کس انداز میں اسے خرچ کرنا چاہیے؟ ہاں بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اسلامی ادب، اسلامی تعلیم یہی ہے کہ آپ چپکے سے دیجئے، اور ایسی خاموشی سے کہ آپ کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ لیکن یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا شہر جان جاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ جواب تمہارا صحیح ہے۔ سوال میں نے صرف سیگا بدلا تھا، ورنہ سوال کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم سمجھ گئے، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ محمد زید، تم ہر بار نام لیتے ہو، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت اہم تنبیہ کی ہے، جسے ہم نے ابھی آج پڑھا ہے۔ وہ کون سی تنبیہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، کہا گیا کہ لیس علیک ہداہم،
لوگوں کو ہدایت دینے کا کام آپ کا نہیں ہے، بلکہ کس کا کام ہے یہ؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ماشاء اللہ، آؤ جزاک اللہ۔ اچھا، آخری سوال، لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ اصرار کر کے سوال نہیں کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں بتاؤ۔ ہاں، مسکین لوگ، ٹھیک ہے، جواب لگ بھگ صحیح ہے۔ یعنی اس حساب سے مسکین جو حقیقی مسکین ہے نا، حقیقی فقراء جو ہیں حاجت مند، وہ لوگوں سے سوال اصرار کر کے نہیں مانگتے ہیں۔ اصرار کر کے کون مانگتا ہے؟ پیچھے کون پڑ جاتا ہے؟ دروازے تک کون چلا آتا ہے؟ جو پیشہ ور ہوتے ہیں، جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں بخشیں گے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو حقیقی محتاج ہیں، جو حقیقی مسکین اور فقراء ہیں، یہ پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بلکہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ انہیں ان کی علامتوں سے ان کی ضرورت سمجھنی پڑتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جسے ہوشیار لوگ سمجھ جاتے ہیں اور چپکے سے دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی۔